الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین فیصلے کے جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کے تمام تر مضامین جو مذکور ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں بیان ہو گئے ہیں۔ ابتدائی آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کے الرحمن الرحیم تک اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات کمال، اس کی حمد و ثنا اور تمجید آ گئی ہے، اور یوم الدین میں آخرت، ثواب، عذاب اور وعد وعید کا ایک اجمالی تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے اور اپنی تمام تر عبادات، چاہے وہ عبادتیں زبانی ہوں، ذکر اذکار دعائیں، یا بدنی ہوں جیسے نماز، یا مالی عبادات ہوں جیسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ، تمام تر عبادات اللہ کے لیے خاص کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر قسم کے شرک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین جو دعوت لے کے آئے وہ بنیادی دعوت یہی تھی کہ ہر قسم کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کو خاص کیا جائے، اور ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ مکمل توکل اللہ تعالیٰ پر کیا جائے، عبادت اور دوسرے تمام تر معاملات میں صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد نہ مانگی جائے، استعانت نہ کی جائے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا ہمیں راستہ دکھا، صراط مستقیم ہمیں دکھا، ہدایت دے ہمیں۔ یہ صراط مستقیم پورے کا پورا دین اسلام ہے، شریعت کے تمام تر احکام جن کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالی نے جن سے منع کیا ہے، اوامر و نواہی شریعت کے سارے وہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور الہ العالمین کے نواہی سے، منع کردہ کاموں سے رک جانا، یہی سیدھا راستہ اور صراط مستقیم ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ صراط مستقیم اہدنا، ہمیں دکھا، یعنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک سیدھی راہ پر چلتے رہنے میں، جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے میں اللہ رب العالمین سے مدد اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہ تعلیم ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، جنت داخل ہونے تک
ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم، جن پر انعام کیا گیا ان کا راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وضاحت بھی کی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس انعمت علیہم میں ان تمام تر لوگوں کے واقعات جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انبیاء کے واقعات، صدیقین کے، شہداء و صالحین کے واقعات اور ان کی تاریخ کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے، جیسے اور انہی جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکے۔ اور غیر المغضوب علیہم میں المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، تو گویا یہود اور ان کے تمام تر اقوام کی تاریخ کا ذکر، وہ جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، وہ اجمالی طور پر غیر المغضوب علیہم میں آ گیا۔ اور والضالین میں نصارہ اور ان کے ساتھ ساتھ ان تمام تر لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے، اور دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بندہ بچ سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا راستہ اور ان کا طریقہ کار اختیار کر کے بندہ جہنم میں چلا جائے۔ تو یہ اجمالی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں قرآن مجید کے تمام تر مضامین کو سمو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر عقائد، آخرت، توحید الوہیت اور استعانت میں اللہ رب العالمین کو خاص کرنا اور شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کی دعا، اور انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی سارے تذکرے اور ان کے واقعات کو ذہن میں رکھ کے انہی جیسا بننے کی خواہش، اور مغضوب علیہم اور ضالین، گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں اور غضب یافتہ، عذاب یافتہ قوموں کے سارے تذکرے جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے ان جیسے انجام سے پناہ طلب کرنا، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا، یہ اس سورت کا ایک اجمالی سا خاکہ ہے جس میں قرآن مجید کے تمام تر مضامین اور تمام تر موضوعات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سمو دیا اور پرو دیا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ ابتدائیہ اور مقدمہ قرآن مجید کا کہتے ہیں، کیونکہ ابتدائیہ میں آئندہ جو کتاب کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں ایک اجمالی سا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اسے ام الکتاب، کتاب کی ماں، ام القرآن، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کچھ قرآن کے مضامین جمع کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔